بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب کے بارے میں۔ نام و نسب۔ آپ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، لقب ذو النورین ہے، 5ویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نسب ملتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل سے 6 برس بعد ہوئی۔ صدیق اکبر کی محنت سے مشرف باسلام ہوئے۔ آپ کا قد متوسط تھا اور رنگ سفید مائل بزردی تھا۔ چہرے پر چیچک کے چند نشانات تھے۔ آپ کا سینہ کھلا اور داڑھی گھنی تھی۔ اسلام سے پہلے بھی آپ قریش میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے۔ حیات میں آپ اپنے نظیر آپ تھے۔ سخاوت میں آپ ضرب المثل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگرے آپ کی نکاح میں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ خلافت کے لیے منتخب ہو گئے اور 12 دن کم 12 سال مسند خلافت کو رونق دی۔ اس کے بعد 18 ذو الحجہ 35 ہجری میں بڑی مظلومیت کے ساتھ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان بقیع غرقد میں مدفون ہوئے۔ آپ کی قبر بالکل نمایاں نظر آتی ہے، ہر زائرین اس کی زیارت کر سکتا ہے۔ اب جانیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ مزید حالات۔ قبول اسلام سے پہلے جہالت میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ کبھی زنا کیا اور نہ کبھی بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ حیا کا غلبہ تھا۔ غسل کے لیے کپڑے اتارتے تو کمرہ بند کر کے غسل خانے میں بیٹھ کر غسل فرماتے۔ کھڑے ہونے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ جنگ بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پیچھے رہ گئے مگر بدری شمار ہوئے۔ اسلام پر اپنا ذاتی مال بے دریغ خرچ کیا۔ مسجد نبوی کی توسیع اور بئر رومہ کے خریدنے اور جیش عسرہ کی تیاری میں اپنا بے تحاشا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا۔ فاروق اعظم کے بعد دین اسلام کو سنبھالا اور فارس کے اطراف اور افریقہ کے حدود میں بڑے غزوات کیے اور بہت سارے علاقے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ آپ کا شمار عشرۂ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کی خلافت ابتدائی 6 سالوں میں سکون کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر عبداللہ بن سباہ یہودی کے منافقانہ پروپیگنڈوں میں مصر کے لوگ آ گئے اور بلوائیوں کا ایک گروہ مدینہ منورہ آ گیا۔ 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور پھر 18 ذو الحجہ 35 ہجری میں آپ کو آپ کے گھر میں 88 سال کی عمر میں گردن کی طرف سے ذبح کیا گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غضب کی تلوار نیام سے باہر آ گئی جو تاحال امت پر چل رہی ہے۔